قصیدہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گالہ مغز کے ہیں۔ قصیدہ قصد سے مشتق ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ قصیدہ کو مغز سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ قصیدے کو اصناف سخن میں وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں مغز کو حاصل ہے۔ شعری اسلام میں قصیدے سے مراد ایسی شاعری ہے جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے۔ قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں کیونکہ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ قصیدے میں ردیف کی پابندی لازم نہیں ہے اور قصیدے میں شاعر مدح کے دوران مقطع استعمال کر سکتا ہے۔ قصیدے کا آخری شعر مقطع ہو یہ لازم نہیں ہے۔ قصیدہ اگر کسی کی تعریف میں لکھا گیا ہو تو مدیح، اور اگر اس میں کسی کی برائی بیان کی گئی ہو تو اس قصیدے کو ہجو کہتے ہیں۔ حیت کسی حد تک قصیدے کی وہی حیت ہے جو غزل کی حیت ہے۔ قصیدے میں غزل کی مانند مطلع اور مقطع ہوتا ہے، مگر قصیدے کے شعروں میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایک ہی شعر میں شاعر مکمل موضوع بیان نہیں کرتا۔ قصیدے میں شعروں کی تعداد کم سے کم 15 یا 25 بتائی گئی ہے، مگر شعراء نے بہت طویل قصیدے بھی تحریر کیے ہیں، لہذا اس لحاظ سے قصیدے میں شعروں کی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ اقسام ظاہری شکل کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ خطابیہ ایسا قصیدہ جس کی شروعات مدح سے ہو اس قصیدے کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ یہ قصیدہ دو جز پر مشتمل ہوتا ہے، مدح اور دعا، اس میں تمہید نہیں باندھی جاتی۔ تمہیدیہ ایسا قصیدہ جس میں شاعر اپنے اصل موضوع مدح کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں بیان کرے، ایسے قصیدے کو تمہیدیہ کہتے ہیں۔ تمہیدیہ قصیدے کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں۔ پہلا جز تشبیب۔ تشبیب کے لغوی معنی شباب کی باتیں کرنا یا حسن و عاشقی کو بیان کرنا کے ہیں۔ عرب کے لوگ تشبیب میں اپنے محبوب کی تعریف اور حسن و عشق کا تذکرہ کیا کرتے تھے، مگر جب یہ سن ایران میں آئی تو یہاں تشبیب کا موضوع تبدیل ہو گیا۔ اردو ادب میں تشبیب میں شاعر کو ہر قسم کا موضوع بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس حصے میں شاعر کو اپنی فنی مہارت، جدت و ذہانت پیش کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ شاعر اس حصے میں عشق و محبت، دنیا کی بے ثباتی، اخلاقیات، مناظر، شاعری کی تعریف، فلسفیانہ بات کچھ بھی بیان کر سکتا ہے۔ تشبیب کی شرائط۔ تشبیب کو اچھا اور پسندیدہ بنانے کے لیے اس کی چند شرائط ہیں جن پر عمل کر کے ہی اچھی تشبیب کہی جا سکتی ہے۔ تشبیب کو پرشکوہ اور جدت خیال ہونا چاہیے تاکہ ممدوح پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور بعد کے اشعار خوشگوار فضا پیدا کر سکے۔ تشبیب کے اشعار مدح کے اشعار سے کم ہونے چاہیے۔ تشبیب کا موضوع ممدوح کی مناسبت سے ہونا چاہیے تاکہ بہتر طریقے سے مدح سے اس کا تعلق جوڑا جا سکے۔ گریز دوسرا جز۔ قصیدے میں گریز قصیدے کی جان ہے۔ گریز مختصر ہوتا ہے، شاعر ایک مضمون کو بیان کرتے کرتے نہایت چابک دستی اور فنکارانہ مہارت سے اپنے مطلب کی طرف آتا ہے، یعنی ممدوح کی تعریف و توصیف کا آغاز اس شاعری سے کرتا ہے کہ دونوں حصے ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں۔ بعد نظر میں دونوں مضامین میں اختلاف نظر نہیں آتا اور دونوں حصے یعنی تشبیب اور گریز مل کر قصیدے کے تیسرے حصے مدح کا پس منظر معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں قصیدہ نگار ساری فنی صلاحیت اور مہارت اچھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مدح تیسرا جز۔ یہ قصیدے کا اہم حصہ ہے کیونکہ اس میں شاعر نہایت پرشکوہ انداز میں اپنے محبوب کی مبالغہ آمیز تعریف کرتا ہے اور داد و تحسین پاتا ہے۔ مدح کی دو قسمیں ہیں، مدح غائب، مدح حاضر۔ جب قصیدے میں شاعر ممدوح کو مخاطب کیے بغیر اس کی مدح کرے ایسی مدح کو مدح غائب کہتے ہیں۔ مدح حاضر جب قصیدے میں شاعر ممدوح کو مخاطب کر کے اس کی مدح کرے ایسی مدح کو مدح حاضر کہتے ہیں۔ عام طور پر پہلے شاعر مدح غائب کرتا ہے اور پھر یکایک ممدوح کو مخاطب کر کے مدح حاضر کرتا ہے۔ شرائط مدح کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصویب سے بری ہو، تاکہ تاہم اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے کہ ممدوح اس سے اکتا جائے۔ مدح میں ممدوح کی ذاتی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے طبقے کا خیال رکھتے ہوئے مدح کی جائے۔
قاضی کی مدح کرتے ہوئے قاضی کا انصاف پسند ہونا لازم ہے۔ مدح میں زور و بیاں، شکوہ الفاظ، زور اصلی، شان و شوکت، وقار تمکنت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھا جز دعا۔ قصیدے کے آخر میں شاعر اپنے ذاتی مفاد کے لیے دعا کو شامل کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، در منقبت قصیدہ در منقبت امیر المومنین۔ شاعر کہتا ہے: یارو مہتاب و گل و شمع بہم چاروں ایک، میں کتا بلبل و میں کتا بلبل و پروانہ یہ ہم چاروں ایک، ہے مجھے ابرو ہو شیشہ و جام اب کے ہوئے، دریا و نالا دل و دیدائے نم چاروں ایک، یاد ہے کلبہ احزاں میں نہوے تو ہمیں، خلوت و شمع و دل و داغ علم چاروں ایک، آہ کس کس سے بچے دل کے ہوئے ہیں تیرے، غمزہ و نازو ادا اشوا و صنم چاروں ایک، یار تندرشت برق و خس خار و یاد، خود تیری خلق ہوئی ہو کے بہم چاروں ایک، نار اس کو ہے جسے تجھ سے رضا و تسلیم، لطف و اشفاق تیرا جور و ستم چاروں ایک، جس کے تو پاس نہ ہوئے تو اسے عالم میں، مجلس و شادی و تنہائی و غم چاروں ایک، سبزہ و ابرا و ہوا گل نہ صدا ہوں یکجا، ساقیہ جام کے ہیں یہ کوئی دم چاروں ایک، ان کے نزدیک جو ہیں خاک نشین دربار، مسند و روئے زمیں تخت و علم چاروں ایک، زاہد و پیر مغاں برہمن و شیخ اے یار، دل میں رکھتے ہیں تیرے ہاتھ سے غم چاروں ایک، کرو یا پل میں کرشمہ تیری آنکھوں کے، مسجد و میکدہ و دیر و حرم چاروں ایک، خود و ہوش و دل و دین کرے ہیں پیدا، دیکھ کر یار تجھے صورت دم چاروں ایک۔ یہ اس قصیدے کی تشبیب ہے۔ اب دو اشعار، صرف دو شعر اس قصیدے میں گریز کے شامل کیے گئے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ ہمیں ان کی پہچان، جب تک ہم گریز کا مفہوم نہیں سمجھ آتے تب تک ہمیں ان کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ گریز کا مفہوم ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی غزل قصیدے میں دو ایسے اشعار یا دو یا اس سے زیادہ شاید ایسے اشعار شامل کرتا ہے جو تشبیب کو مدح سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ کب وہ تشبیب کے حصے سے مدح کے حصے کی طرف آ گیا ہے۔ تو لہٰذا مرزا رفیع سودا نے جو گریز کے اشعار بیان کیے گئے وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں: کاغذ و خامہ و تحریر و مرکب سودا، کاغذ و خامہ و تحریر و مرکب سودا، ہو کہ کہتے ہیں بے اہل کرم چاروں ایک، شاہ و مرداں تیری خلقت جو نہ ہوتی منظور، ہوتے عنصر نہ کبو مل کے بہم چاروں ایک۔ یہ قصیدہ حضرت علی کی مدح میں مرزا رفیع سودا نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر مدح سٹارٹ ہوتی ہے: ماہو نے پشتے فلک توسے قزو تیرے شہاب، یاد احسان تیرے رکھتے ہیں ہم چاروں ایک، خلق سمجھے ہیں کہ ہیں تیری نزد و تیری بخشش کے، اشرفی روپیہ اور دام و درم چاروں ایک، یہ غلط فہمی ہی ہے ورنہ تیری ہمت پاس، در مکنوں خلق قطرائے یم چاروں ایک۔ آخر میں دعا کی دو اشعار ہیں: کرو دعائیا پہ سودا تو سخن ختم کرے ہیں، اصل وقت جو زباں دست بہم چاروں ایک۔ مرزا رفیع سودا کا یہ چھوٹا سا قصیدہ ہے۔